ہمارے ہاں شادی میں اکثر لڑکیوں کے سر پر قرآن پاک رکھا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ نکاح جتنا سادہ ہو اتنا اچھا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ یہ صحیح لکھا انہوں نے کہ جب شادی کا موقع ہوتا ہے دلہن کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ قرآن پاک کے سائے میں اس کو رخصت کیا جاتا ہے، تو اگر یہ برکت کے لیے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، برکت قرآن مجید کی انشاءاللہ پہنچے گی کہ اس کو قرآن کے سائے میں قرآن کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، ورنہ اس عمل کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی دین نے یہ کوئی عمل نہیں بتایا کہ رخصت کرتے ہوئے لڑکی کے سر پہ قرآن رکھا جائے یا قرآن کے سائے میں اپنی بچی کو رخصت کرنا چاہیے، یہ دین کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی اس لیے کرتا ہے کہ قرآن کی برکت ہوگی تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، برکت ملے گی انشاءاللہ، لیکن اس میں احتیاط ہے کہ جب دلہن کو رخصت کر رہے ہیں بچی کو، اس وقت جہاں گانے باجے چل رہے ہیں، جہاں پر اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، وہیں پر آپ قرآن ساتھ لے کے چل رہے ہیں، کتنی بے ادبی ہے قرآن کی۔ ایک اس بات کا خیال رکھا جائے، کیونکہ گانے باجے تو ویسے ہی منع ہیں، پھر ساتھ یہ کہ قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر پھر گانے باجے بجا کر کے بچی کو رخصت کرنا، ایک طرف برکت کا تصور، ایک طرف اللہ کی نافرمانی، یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بچی کو رخصت کیا جائے، قرآن مجید کو اگر جو اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، اگر قرآن مجید جزدان کے اندر نہیں ہے تو پھر اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ قرآن مجید اٹھانے والا شخص باوضو ہونا چاہیے۔ اگر وہ بے وضو ہوگا تو پھر قرآن کو ہاتھ رکھنے سے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، بغیر وضو کے قرآن کو چھونا، ناپاکی کی حالت میں یا جس کا وضو نہیں ہے اس شخص کو قرآن کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے، اس کا احتیاط کیا جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ نکاح جتنا سادہ ہو اتنا اچھا ہے، تو یہ تو صحیح بات ہے، نکاح اگر سادہ ہوگا تو اچھا بھی ہوگا اور جلدی بھی ہو جائے گا، نوجوانوں کی شادی لیٹ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن سادگی کو بھلا پسند کون کرتا ہے؟ شادی سب کو کرنی ہے، 3 نقطے ہٹا کر کے شادی کسی کو بھی نہیں کرنی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ شادی سب کو کرنی ہے، 3 نقطے ہٹا کے شادی کوئی بھی نہیں کرے گا، سادگی سے نہیں کریں گے۔ سب کو شادی میں ہر طرح کا فنکشن بھی کرنا ہے، ہر طرح کا جو اس کی شوق ہے اس کا وہ پورا۔ ایسے بھی نوجوان ہیں وہ کہتے ہوئے ہم نے ان کو سنا ہے کہ شادی تو ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے زندگی میں، تو ہم کو اپنا ہر شوق پورا کرنا ہے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں یہ توفیق دی ہے حضور کی سنت پر عمل کرنے کی، تو کیا اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی کریں گے؟ ہر طرح سے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کریں گے؟ ہر طرح کی رنگین محفلیں سجائیں گے اس کے اندر، شراب و کباب کی محفلیں سجائیں گے اس کے اندر، گانے باجے ڈانس پارٹیاں یہ کریں گے اس کے اندر؟ یہاں میں رک کر کے ایک بات آپ کو اور کہوں گا، یہ جو لوگ تھوڑے سے مذہبی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، ان لوگوں نے اب نیا رنگ دیا ہے شادیوں کے اندر، قوالی نائٹ کے نام پر رات کو قوالی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے قوالی کے اندر؟ جس طرح مجرے میں پیسے اڑائے جاتے ہیں معاذ اللہ طوائفوں کے اوپر، ایسے پیسوں کو اڑایا جاتا ہے اس کے اندر۔ اور پھر قوالی ہے، چونکہ قوالی کے اندر پھر وہ ساز بھی ہوتا ہے، وہ ڈھول بھاجے بھی ہوتے ہیں، یہ سب۔ اول تو یہ ہے کہ قوالی جائز ہے کہ ناجائز، اس پر ہی کلام ہے۔ سب سے پہلے تو مسئلہ اس کے اوپر ہے، قوالی جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ہمارے نزدیک اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے چند شرائط کے ساتھ قوالی کو جائز لکھا ہے، اور فی زمانہ یہ جتنی قوالی ہم سنتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ قوالی ان شرائط کے مطابق ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قوالی کو جائز لکھا ہے جن شرائط کے ساتھ، ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ اس میں میوزک نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی قوالی ایسی ہے جو میوزک سے خالی ہو؟ کوئی بھی قوالی نہیں ہے ایسی جس میں میوزک نہ ہو۔ میوزک تو ضرور ہوتا ہے، یہ ڈھول باجے تو اس کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اندر تو یہ سب کچھ بجایا جاتا ہے، ہارمونیم لے کے وہ لگا ہوتا ہے، منہ میں پان لگایا ہوا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے مطلب؟ اتنے بڑے بڑے عورتوں کی طرح بال رکھے ہوئے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں مرد، یہ تو مردوں کی علامت ہے ہی نہیں جو قوالی کے اندر کیا جا رہا ہے، مردوں کی تو علامت ہی نہیں ہے تالیاں بجانا۔ تالیاں بجا رہے ہیں، کوئی بانسری بجا رہا ہے، کوئی وہ بجا رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، اور پھر یہ اس کو عشق اور محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ تو عشق و محبت نہیں ہے، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار، یہ تو آپ کی نفسانی خواہشات ہیں،
یہ تو ڈول باجے پہ جو آپ ناچ، قوالی میں اس طرح لوگ ناچ رہے، میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں، قوالی کے اندر اس طرح ناچ رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گانے کا فنکشن ہو رہا ہے۔ یہ شادیوں کے اندر اس طرح کی محفلیں بھی اب لوگ سجانے لگے ہیں، جو تھوڑے سے مذہبی انداز کے ہیں کہ چلو ہم کوئی فنکشن گانے اور باجے کا نہیں کر سکتے تو چلو ہم قوالی نائٹ بنا لیتے ہیں، اس کے اندر پھر پیسے بھی اڑاتے ہیں اور قوالوں پر، اور اس کے بعد دوست یار سب جمع ہوتے ہیں، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل کم اور گانے باجے کی محفل زیادہ لگتی ہے۔ اس طرح کا انداز ہوتا ہے اس کا، تو ہم تو اس سے منع کریں گے بالکل کہ اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو سادگی پر میں عرض کر رہا تھا، نکاح کو جتنا ہو سکے سادہ کیجیے، جتنا ہو سکے نکاح کو سادہ کیجیے۔ نکاح میں یہ اتنے بڑے بڑے جو فنکشن ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں آپ کے ہاں تو میرے خیال سے نہیں ہے، بارات کا کھانا بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے یہاں، یہ لڑکی والے کرتے ہیں، یہ شریعت نے نہیں رکھا بارات کا کھانا لڑکی والوں کی طرف سے، یہ خود لوگوں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ بارات الگ جگہ ہوتی ہے، وہاں سے نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد بارات کا ایک بڑا سا پروگرام ہوتا ہے ہال کے اندر، پھر وہاں سے بچی کو رخصت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد یا اگلے یا کسی اور دن پھر ولیمہ لڑکے والوں کی طرف سے الگ سے ہوتا ہے، اور اس میں طرح طرح کے کھانے لڑکی والوں کے اوپر بھی لازم ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی عزت بچانے کے لیے اتنا سارا خرچ کرتے ہیں، جہیز بھی دیتے ہیں اتنا سارا خرچہ کرتے ہیں، سونا چاندی اس پر بھی زور ہوتا ہے، یہ بھی دینے ہیں، پھر کپڑوں کی جوڑیاں، بعض خاندانوں میں الگ الگ رواج ہے، کوئی 30 دیتا ہے، کوئی 40 دیتا ہے، کوئی 20 پہ اکتفا کرتا ہے، کوئی 100 تک چلا جاتا ہے، کسی کے ہم مہنگے دیے جاتے ہیں، کسی کے کچھ ہلکی کوالٹی کے دیے جاتے ہیں، یعنی یہ اخراجات بہت زیادہ ہیں شادیوں کے اندر۔ اس کو اگر کم کرے نا، کوئی ایسا نوجوان ہو جو خود اتنا کمائے اور پھر کہے کہ ہمیں کوئی جہیز نہیں چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم سب اپنا خرچہ ہم کریں گے، یہ لڑکی کا باپ اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہا ہے، یہ بہت نہیں ہے، آپ اس سے جہیز بھی مانگیں گے، آپ اس سے دعوتیں بھی لیں گے، آپ اس سے اور بھی طرح طرح کی خواہشات بھی پوری کروائیں گے، یہ ساری چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا سب کچھ تو ایک باپ اپنی بچی کے لیے کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ اتنا اگر مانگیں، آپ کے ہاں اتنا نہیں ہے، بعض خاندان ایسے ہیں، میں ایک جگہ شادی میں گیا تو وہاں پر پورے ہال کے اندر پورا جہیز کا سامان سجایا گیا تھا نمائش کرنے کے لیے، پورا سجا ہوا تھا، وہ مجھے دوست تھا، وہ مجھے کہنے لگا آؤ ذرا ہماری سسٹر کا سامان دیکھو آپ، تو مجھے وہاں لے کر گیا، کوئی نہیں تھا وہاں اس وقت، تو وہ پورا سامان سجایا ہوا تھا، میں نے کہا یہ کیوں سجایا ہے؟ کہا ہمارے یہاں یہ رسم ہے کہ سارے برادری کے لوگ آ کر یہ سامان دیکھتے ہیں، بتاؤ جہاں اس طرح دکھاوا کیا جائے گا وہاں کوئی نیچے آنے کی کوشش کرے گا؟ نیچے آئے گا تو ناک کٹتی ہے، کیونکہ ہلکا پھلکا تو اب نہیں دے سکتے، اب تو قرضہ بھی لینا پڑے تو لیں گے، اب تو ادھار بھی لینے پڑے کسی سے تو لیں گے، اگر 2 نمبری بھی کرنی پڑے تو کر کے اتنا پیسہ جمع کریں گے، کیونکہ اپنی بیٹی کو رخصت جو کرنا ہے۔ اگر یہی سادگی میں ہوتا، یہ نمائش نہیں ہوتی، اور وہ کہہ رہا تھا ہم نے تو اتنا دیا بھی نہیں ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو بائک بھی دیتے ہیں، اور جو اچھے پیسے والے ہیں وہ گاڑی بھی دیتے ہیں، وہ گاڑی بھی دیتے ہیں اپنے داماد کو۔ بتاؤ جی، اب گاڑیاں جہاں دی جانے لگیں تو بچیوں کی شادی مشکل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر کہاں سے رشتے ہوں گے اور کہاں سے جلد شادی ہوگی؟ ایسی کئی خواتین ہیں اور لڑکیاں ہیں جو اب بڑی ہو رہی ہیں عمر میں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، کتنے ایسے لڑکے ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں ان کی شادی کا اہتمام نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ یہی رسومات، یہی ناجائز رسومات جن کو اپنے اوپر ایسا لازم کر دیا گیا ہے، جس کو بدعت سیئہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بری بدعتیں ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کے احکامات پر عمل کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس کو کم کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اس کو تھوڑا تھوڑا خاندانوں کے اندر سے اس کو کم کریں، بوجھ نہ ڈالیں کسی پر۔ سب سے اچھا نکاح وہ ہے، حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا، جس میں خرچہ کم ہو، جس میں خرچہ کم ہو۔ لوگ اپنی شان بتاتے ہیں اتنا سارا خرچہ کر کے کہ دیکھو ہم نے کتنا کیا ہے، تو بھائی جس کو اللہ نے دیا ہے ہم اس کو ناجائز بھی نہیں کہتے، اگر جائز طریقے سے خرچ کیا ہے، بڑی اچھی دعوت کی دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، منع یہ بھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ایسی ایسی دعوتیں کرنے کی وجہ سے کتنوں کے دل ٹوٹتے ہوں گے، اور جو نہیں کر پاتے آپ کے خاندان میں وہ اپنی بچیوں کی شادی کیسے کریں گے؟ اس لیے تھوڑا سا کم کریں اس کو،
تھوڑا سا آہستہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں تاکہ شادی کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔